کے ساتھ ساتھ ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے۔ جنوں کے بارے میں اس دور میں کچھ شوشے لوگوں نے چھوڑے ہیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، انسانوں میں سے جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا غیر مذہب سے ان کو جن کہا گیا، مگر یہ سب باتیں قرآن مجید کے ساتھ استہزاء ٹھٹھا ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح جنوں کا ذکر کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے بنی آدم، اسی طرح فرشتے ہیں الگ ایک نوع، جنات بھی الگ نوع ہیں جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ان کی آگ سے ہوئی ہے، اور جو حالات ان کے بیان ہوئے کہ وہ آسمان کے قریب جا کر بیٹھ کے خبریں سنیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی غیر مرئی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس میں کوئی استحالہ، کون سی انہونی بات اگر جراثیم لوگ مانتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے، ڈاکٹر حضرات دیکھتے ہیں مگر ان کے کہنے پر مانتے، تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جس کے یہ اوصاف ہیں، تو انہیں کیا دشواری؟ اس کے معنی میں صرف ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی جنات ایک الگ مخلوق ہے، وہ ہم سے جدا ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، حساب ان کا بھی ہے ہماری طرح، جنت دوزخ ان کے لیے بھی ہماری طرح ہی وہ بھی شریعت کے پابند ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں ان کا جو دخل ہے کہ وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید کی جو صاف آیت تھی کہ آدمی جو سود خور ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس طرح جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو یتخبطہ الشیطان من المس، جن چمٹ کر اس کو پاگل بنا دیتا، صاف لفظ سے۔ مگر اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ عرب ایسا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے خیال کو سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ وہ دیوانے کو کہتے ہیں جس کو جم، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر عربوں کا یہ خیال غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسرے احکام کی تردید کی ہے، اس وہم کی بھی تردید کرتا کہ یہ ان کا خیال غلط ہے، آدمی خبتی جنوں کے چمٹنے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے یہ الفاظ صاف گواہ ہیں کہ جن جو ہے انسان کو چمٹ جاتا ہے، اسی طرح جیسے جراثیم سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بات ہی ماننی چاہیے، اور اس کو نکالنے کے لیے بھی نیک لوگوں نے عمل لکھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کے جو عامل ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو ایسا ہی کہتے تھے کہ جا کر صرف اس سے کہہ دو کہ ابن تیمیہ کہتا چلا جا، وہ اتنے بڑے موحد تھے، اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ تھا کہ ان کے اس کہنے سے جن جو تھا دفع ہو جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ توہم پرستی ہونا چاہیے کہ بیمار ہوا علاج نہیں کرایا، یا کسی نے مکاری کی ہوئی ہے، بچے بچی نے وہ فرار سے بنا ہوا ہے بیمار، تو اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن نہیں، علاج کرانا چاہیے۔